بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے اولاد عورت کا عجیب واقعہ۔ ایک لڑکی کی شادی کو 7 سال کا عرصہ بیت گیا، مگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ اس کے خاندان دوستوں میں جتنی بھی اس کے ساتھ کی لڑکیاں تھیں، سب کوئی 2 کوئی 3 اور کوئی 4 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ یہاں تک کہ اس کے سسرال میں اس کی نند دیور جن کی شادیاں اس کے بعد ہوئی، وہ بھی اب صاحب اولاد بن چکے تھے۔ جہاں ہر وقت اسے لوگوں کی اور سسرال والوں کی چپتی نظروں اور چپتے سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا، وہیں وہ خود بھی ہر پل اپنی سونی گود کی وجہ سے دکھی اور پریشان رہتی۔ اس کی رپورٹس میں بھی ڈاکٹروں نے تقریباً نا امیدی ظاہر کر دی تھی، جس پر ہر وقت وہ دکھی رہنے لگی تھی، مگر دل میں ایک امید بھی رہتی تھی کہ اللہ سے بڑا ڈاکٹر کوئی نہیں، وہ چاہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ کبھی بہت زیادہ دل اداس ہوتا تو چھپ کر اپنے کمرے میں جی بھر کے رو لیتی۔ کوئی بھی اس کی تکلیف کو نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے خود کتنی تکلیف سے گزر رہی ہے۔ سسرال والے تو باتیں کرتے ہی تھے، مگر سسرالی رشتہ دار ہمسایہ کی باتیں جلتی پر تیل کا کام کرتی، اور اس کی ساس کبھی کبھی ایسی باتیں کر دیتی کہ دل چاہتا وہ مر جائے یا کہیں دور چلی جائے ان لوگوں سے۔ پھر وہ ہر نماز میں رو رو کر بس اللہ سے ایک ہی فریاد کرتی کہ وہ اسے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ وقت گزرنے کے ساتھ جب اس کی دیورانی کے چوتھے بچے نے جنم لیا تو ساس کے طعنوں میں اور شدت آ گئی کہ یہ تو بانجھ ہے، میرا بیٹا بے اولاد رہے گا۔ پھر وہ وقت آیا کہ گھر میں اس کے شوہر کی دوسری شادی کی بات ہونے لگی۔ ایک دن وہ اپنے دیور کے بچے کو گود میں لے کر پیار کر رہی تھی کہ نہ جانے اس کے دل کو کیا ہوا، وہ بچے کو وہیں لٹا کر اپنے کمرے میں آئی اور ایسا روئی کہ سب گھر والے جمع ہو گئے۔ اس کے دل کی حالت سمجھے بنا سب یہ سوچنے لگے کہ یہ دیور کے بچوں سے جلتی ہے، حسد کرتی ہے، مگر ان جاہلوں کو کون سمجھاتا کہ اللہ نے تو اس کو ایسا دل ہی نہیں دیا جو کسی سے جلنے والا ہو۔ وہ تو ان لوگوں میں سے تھی جو اپنی خوشیاں بھی کسی اور کی جھولی میں ڈال دے، جو اپنے منہ کا نوالا دوسرے کے منہ میں ڈال دے۔ وہ تو بچے کو پیار کرتے وقت اپنی سونی گود سے اس قدر دل گرفتہ ہوئی تھی کہ خود پر قابو نہ رکھ سکی کہ آج اس کے آنسو سارے باندھ توڑ کر بہنے لگے۔ واحد ایک اس کے شوہر ہی تھے جنہوں نے اس کو کبھی طعنہ نہیں دیا تھا۔ ایک دن کسی نے کہا کہ اپنے شوہر کا بھی ٹیسٹ کرواؤ۔ پہلے تو اس بات پر بہت ہنگامہ ہوا، لیکن پھر اس کے شوہر نے ہی کہا کہ ٹیسٹ کروانے میں کیا حرج ہے۔ اللہ کی کرنی کہ جب رپورٹ آئی تو وہ ٹھیک تھی۔ پھر تو گھر میں ایک طوفان آ گیا کہ بس اب اس کو فارغ کرو، ہم تمہاری دوسری شادی کر دیں گے۔ لیکن اس کے شوہر کسی صورت اسے طلاق دینے کو تیار نہ تھے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ شادی کر لیں، مگر وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، سو کسی صورت نہ مانا۔ ایک دن کسی نے ایک پیر کا کہا کہ وہ بڑا پہنچا ہوا پیر ہے، اسے اپنی بہو کو اللہ اللہ کرواؤ۔ جب اس کی ساس نے بات کی تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ چاہے آپ تو جو مرضی کر لیں، بے شک گھر سے نکال دیں، لیکن کسی پیر کے پاس نہیں جاؤں گی۔ اس پر اس کی ساس نے بہت لعنت ملامت کی۔ اس نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کچھ بول نہ پائی، پھر سجدے میں گر کر اللہ سے فریاد کی کہ یا اللہ، تو نے مجھے بے اولاد رکھنا تھا تو تو نے مجھے اس دنیا میں عورت کے روپ میں کیوں بھیجا؟ عورت تو پوری ہی اولاد سے ہوتی ہے، پھر میرے وجود کو ادھورا کیوں رکھا؟ یا اللہ، ساری دنیا کے ڈاکٹر چاہے جو مرضی کہتے رہیں، مجھے بس تیرا ہی آسرا ہے۔ یا اللہ، میری وجہ سے میرے شوہر کو اس تکلیف، اس محرومی سے نہ گزار۔ یا اللہ، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو نے تو حضرت مریم علیہ السلام کو بنا مرد کے شوہر کے ماں کے مقام پر کھڑا کر دیا، اور ان سے اپنے محترم نبی کو بھی بنا باپ کے پیدا فرمایا۔ یا اللہ، تجھے حضرت مریم علیہ السلام کا واسطہ مجھے صالح اولاد کی نعمت عطا فرما۔ یا اللہ، اولاد کے بنا میں ایک ادھوری عورت ہوں، یا اللہ مجھے پورا کر دے۔ یا اللہ، حضرت مریم کے بنا شوہر کے اولاد ہو سکتی ہے تو میرے کیوں نہیں؟ میرا تو شوہر بھی موجود ہے۔ اس رات سجدے میں رو رو کر اس نے ایک ایسی فریاد کی کہ اس کی آہوں کو سن کر کائنات کی ہر چیز شاید اس کی سفارش بن گئی اور اللہ پر اس کا بھروسہ جیت گیا۔ چند ہفتوں بعد وہ ہوا جس کی کسی کو امید نہ تھی۔ ڈاکٹر بار بار اس کی رپورٹس دیکھ رہے تھے۔ پھر اس کو زندگی کی نبی سنائی گئی کہ وہ ماں بننے والی ہے، اس لیے چاہے کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی طرح کے حالات میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔
اللہ بڑا کارساز ہے، لوگ کچھ بھی کہیں، بس اللہ پر بھروسہ رکھو۔ دوستو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے امید اچھے کی رکھے کہ وہ جب چاہے تو کسی پر بھی اپنی رحمت ضرور کر دے گا، بس اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ہماری بہنیں اللہ کی امید چھوڑ کر دنیا کے فضول کاموں پر لگ جاتی ہیں۔ یہ میسج خاص طور پر ان بہنوں کے لیے ہے اور ہم اللہ کے حضور خصوصی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب کی مرادیں پوری فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ فی الحال دوستو، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ہے ہمیں نیچے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔